Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss about the early sociologist Allama Ibn Khaldun. His full name was Muhammad Ibrahim bin Abdur Rahman Ibn Khaldun. He was born in Tunis. بیسیکلی مذہبی گھرانے سے تعلق تھا. قرآن حدیث اور فقہ کے عالم تھے اور ایک عظیم ہسٹورین تھے. اکارڈنگ ٹو ابن خلدون، ہسٹورین کو ہسٹری لکھنے سے پہلے اس گروپ کی سوشیو کلچرل لائف کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اور یہی سوشیو کلچرل لائف کی جب اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ اپنی بک مقدمہ میں اس علم کو علم العمران کہتے ہیں. کسی بھی ٹرائب کی سوشیو کلچرل لائف کو جب اسٹڈی کیا جاتا ہے تو اسے علم العمران کہا جاتا ہے، یعنی کہ علم العمران آبادی کا علم، لوگوں کا علم، جو ہم نے عمرانیات کے میننگز میں بھی دیکھا تھا. اور یہی جو فاؤنڈیشن ایز اے علم العمران انہوں نے دی، وہ عمرانیات کی بیس بنی، سوشیالوجی کی بیس بنی. جب ہم لوگ بات کرتے ہیں ان کی کنٹریبیوشن کی، تو تھیوری آف الاعصابیہ جو ہے یا سوشل سولیڈیرٹی کی جو تھیوری ہے وہ بڑی مشہور ہے ان کی. یہ جو کنسیپٹ انہوں نے دیا الاعصابیہ کا، جس کا مطلب جو ہے وہ لوگوں کا اپنے گروپ کے ساتھ جڑا ہوا ہونا، یعنی کہ ایسا جذبہ جو لوگوں کو اپنے گروپ کے ساتھ اٹیچ رکھتا ہے، الاعصابیہ کہلاتا ہے. اب یہ کسی ٹرائب میں جو ہے یا کسی گروپ میں جو ہے یہ جذبہ ہائی ہے اور کسی میں کم. جب بھی وہ آبزرو کرتے تھے ڈیفرنٹ گروپس کو، تو کوئی جو گروپ ہیں ان کے اندر یہ الاعصابیہ کا جو جذبہ ہے، سوشل سولیڈیرٹی کا جو جذبہ ہے وہ ہائی ہے، مل جل کے رہنے کا جو جذبہ ہے وہ ہائی ہے. لوگ جو ہیں وہ اٹیچ ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہو رہے ہیں. کسی پہ بھی ایک برا وقت آتا ہے، سارے لوگ اکٹھے مل کے اس کی ہیلپ کرتے ہیں، اور جب بھی کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو سارے مل کے جو ہیں وہ سیلیبریٹ کر رہے تھے. کولیکٹیو جو اپروچ ہے وہ یوز کی جا رہی ہوتی ہے. اور ان کے مطابق وہی ٹرائب جو ہیں وہ ڈیولپمنٹ کی طرف جاتے ہیں، ترقی کرتے ہیں، لوگوں پہ حکمرانی کرتے ہیں جن کے اندر الاعصابیہ کا جذبہ ہائی ہوتا ہے. اب یہ الاعصابیہ کا جذبہ ہائی کیسے ہوتا ہے؟ جہاں پہ ایموشن آف سملیرٹی ہوتی ہے، جس گروپ کے اندر لوگوں کی ایموشن جو ہیں وہ ایک جیسی ہیں، وہ ایک جیسی چیزوں سے جو ہے نا وہ لطف اندوز ہوتے ہیں، وہ اپنی ایک جیسی سرمنیز میں جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، یا وہ ایک جیسے ہم لوگ ایز اے پاکستانی ہم لوگ بات کریں تو ہم 14 اگست کو مل کے اکٹھے مل کے جو ہے نا وہ سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا قومی دن ہے اور ہم لوگ آزادی کے طور پہ اس دن کو منا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایموشن آف سملیرٹی ہے کہ یعنی کہ پوری کی پوری جو قوم ہے وہ سیم ڈیز کو جو ہے وہ مل کے جو ہے نا وہ مناتی ہے. اور یہ جتنا ہم لوگ اپنی سیم چیزوں کے ساتھ اٹیچ ہوتے جائیں گے، ہمارے اندر الاعصابیہ کا جذبہ ہائی ہوتا جائے گا. اور یہ جتنا ہائی ہوتا جائے گا، آپ کا جو گروہ ہے وہ دوسرے یعنی کہ بیرونی خطرات سے محفوظ ہوتا جائے گا. اور یہی الاعصابیہ کا جذبہ جو ہے، یہی اسپرٹ آف کوہیژن ہے، یعنی کہ ایک دوسرے کو ڈفرینٹ لوگوں کو جو ہے نا ایک ہی لڑی میں پروئے ہوئے رکھتا ہے، جس میں آپ جو ہیں وہ مل جل کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، مل جل کے اپنی پرابلمس کو حل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ الاعصابیہ کا ہی جذبہ ہے جو لوگوں کو ایک گروپ کے اندر جو ہے، ایک ٹرائب کے اندر جو ہے وہ جوڑے رکھتی ہے. اب اگر آپ کے گروپ کا یا آپ کے گروہ کا یا آپ کے ٹرائب کا یا آپ کی سوسائٹی کا ریلیجن ایک ہے تو یہ جذبہ ہائی ہو جاتا ہے، یعنی کہ سیم ڈے پہ آپ لوگوں نے سیم ایکٹیویٹیز کرنی ہوتی ہیں، عیدیں اکٹھے پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا
مسجد کٹھے جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ آپ لوگوں کو جو ہے کوہیسونیس کی طرف لے کے جاتی ہے، یا آپ کو جو ہے وہ الاسابیہ کی طرف لے کے جاتی ہے، یا آپ کو اٹیچمنٹ کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو ان کے نزدیک اگر آپ نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے تو آپ کے ٹرائب کے اندر، آپ کے گروپ کے اندر، آپ کی نیشن کے اندر الاسابیہ کا جذبہ ہائی ہونا چاہیے، سوشل سولیڈیرٹی ہائی ہونی چاہیے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ آپ جو ہیں وہ مصیبت میں اکٹھے کھڑے ہوں اور ایک میسیج دیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہیں، مل کے رہ رہے ہیں۔ اگر کسی بندے کا کوئی ایشو ہے تو وہ سب کا ایشو ہے، اور وہ جب تک حل نہیں ہوگا سارے لوگ اس کے ساتھ مل کے کھڑے ہوں گے، سٹرگل کرتے رہیں گے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، لوگوں کے مسائل بھی کام ہوتے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ پیسفلی جو ہے اپنی لائف بھی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ تھرو کوآپریشن جو ہے ہم جو ہیں یہ الاسابیہ کے جذبے کے ساتھ جڑتے ہیں، یعنی کہ انسان اس دنیا میں آتا ہے، اسے جو ہے ہم لوگ جو ہیں کچھ نہ کچھ سکھاتے ہیں، ایسوسیشن، کوآپریشن، تھرو سوشلائزیشن، یعنی کہ ہم لوگ اس کا کوئی لرننگ پروسیس جو ہے نا وہ رکھتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، یعنی کہ بچوں کو ہم لوگ سوشلائز کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے پاکستانی معاشرہ ہے، ہم لوگ اپنے معاشرے کی بات کریں تو جیسے ہی چھوٹے بچے ہوتے ہیں ہم انہیں جو ہے وہ 14 اگست کے اوپر یا عیدین کے اوپر فلی جو ہے ہم لوگ جو ہے انہیں انوالو رکھتے ہیں، تاکہ انہیں میسیج جائے کہ یہ دن کیوں منائے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، اور وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ کوآپریٹ کرنے لگ جاتے ہیں، اور وہ اپنے اندر بھی وہی جذبہ فیل کرنے لگ جاتے ہیں جو انہیں سکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اکارڈنگ ٹو ابن خلدون، کوئی بھی انسان جب تک کوآپریٹ نہیں کرتا، جب تک وہ گروپس لائف کے جو سٹینڈرز ہیں ان کو لرن نہیں کرتا تو وہ ہیومن بینگ نہیں بن سکتا ہے۔ یعنی کہ ایک بایولوجیکل اسٹرکچر جو ہے، ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ جو ہے نا، گوشت پوش کا جو ڈھانچہ ہے، وہ تب تک انسان نہیں بنتا جب تک وہ کوآپریٹ کرنا شروع نہیں کرتا۔ تو آپ کو لائف کے اندر ایڈجسٹ ہونے کے لیے، گروپ کے اندر یوزفل پرسن بننے کے لیے جو ہے وہ کوآپریشن کرنا پڑتا ہے، آپ کو لرن کرنا پڑتا ہے، اور پھر آپ لوگ جو ہے جو بھی آپ کو نارمز، ویلیوز اور ایتھکس سکھائے جاتے ہیں آپ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور ایک گروپ کا معزز ممبر بن کے زندگی گزارتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سوسائٹی کو جو ہے وہ 2 ٹائپ میں ڈیوائیڈ کیا، بیدوی، یا اس کو ہم لوگ دیہی معاشرہ کہہ سکتے ہیں، یا رورل سوسائٹی کہہ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ حضری یا اربن سوسائٹی۔ اب یہ جو ہے انہوں نے آن دا بیس آف الاسابیہ، بیدوی میں وہ کہتے ہیں کہ الاسابیہ کا جذبہ ہائی ہوتا ہے، دیہاتی معاشرے کے اندر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں، ان کی جو فیلنگز ہیں وہ سیم ہوتی ہیں، ایموشنز جو ہیں وہ سیم ہوتی ہیں، وہ ایک ہی کلاس کے تقریباً لوگ ہوتے ہیں اور اپنے دکھ درد میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح حضری میں، اربن ایریاز میں الاسابیہ کا جذبہ جو ہے وہ کم ہوتا ہے، اور جس میں جو ہے لوگ جو ہیں وہ اپنے انڈیویجول لائف کے بارے میں دیکھتے ہیں اور اپنی جو حد ہے اس کے اندر ہی رہتے ہیں، اپنی ذات کے اندر رہتے ہیں، اور وہ کولیکٹیو اپروچ یا کولیکٹیو بیہیویئر یا کولیکٹیو جو سٹرگل ہے وہ نہیں کرتے، یعنی کہ وہ اتنا ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام نہیں کر رہے ہوتے جتنا دیہی معاشرے کے اندر جو ہے ہم لوگوں کو نظر آتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو تھیوری آف سوشل چینج ہے وہ بھی بڑی مشہور ہے، جس کے اندر وہ فزیکلی ایج جو ہیں وہ کسی بھی اسٹیٹ کی بتاتے ہیں کہ وہ نیئر اباؤٹ 120 ایئر ہوتی ہے، یعنی کہ 40 سال کی 3 سٹیجز ہیں۔ فرسٹ سٹیج کے اندر کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ بالکل ہی زوال کا شکار ہوتا ہے، نیکسٹ سٹیج کے اندر وہ سٹرگل کرتا ہے اور اس کے اندر جو خامیاں ہوتی ہیں اس کو اوور کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نیکسٹ
تھرڈ سٹیج کے اندر جو ہے وہ پھر عروج پہ آ جاتا ہے، اور اسی طرح یہ سلسلہ پھر عروج کے بعد پھر زوال آ جاتا ہے 40 سال، اور پھر 40 سال وہ اسٹرگل میں گزارتے ہیں، اور اگلے 40 سال پھر وہ عروج پہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ ساری سٹیٹس، سارے گروپس، سارے ٹرائب جو ہیں وہ ایسے ہی چل رہے ہیں، یعنی کہ زوال اور عروج، یہ ایک سلسلہ جو ہے وہ چلا رہتا ہے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے دو بڑی مشہور جو تھیوریز ہیں ابن خلدون کی وہ دیکھیں، العصابیہ اور سوشل چینج۔ العصابیہ ایک ایسا جذبہ جو ہمیں جو ہے گروپ لائف میں جوڑے ہوئے ہے، گروپ میں جو ہے ہم لوگوں کو پروئے ہوئے ہیں، اور ہم لوگ جو ہیں وہ مل جل کے اپنی لائف گزار رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل چینج جو ہے اس میں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ڈیفرنٹ جو سٹیٹس ہیں وہ ایک عروج اور زوال کے درمیان جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ 40 سال کے جو وقفے ہیں، یعنی کہ پہلے 40 سال وہ زوال کے میں گزار دیتی ہیں، پھر وہ اسٹرگل میں گزار دیتی ہیں 40 سال، اور نیکسٹ جو ہے وہ عروج پہ گزارتی ہیں، اور جب عروج پہ آتی ہیں تو پھر وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں، اس طرح کی بیہیویئر شو کرتے ہیں، بالکل ہی عیاش پرست ہو جاتے ہیں، وہ اسٹرگل کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر انہیں جو ہے نا وہ ڈکلائن آ جاتا ہے، کوئی اور قبیلہ، کوئی اور گروپ، کوئی اور سٹیٹ جو ہے نا ان پہ قابض ہو جاتی ہے، اور پھر وہ 40 سال جو ہیں بالکل محکومیت میں گزارتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ اسٹرگل میں گزارتے ہیں، اور اگلے 40 سال جو ہے نا پھر وہ جو ہے اپنی لائف جو ہے وہ عروج پہ گزارتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر جو ہے نا وہ 40 سال کے بعد جو ہے نا، تو یہ اکارڈنگ ٹو ابن خلدون یہ ساری سٹیٹ جو ہیں وہ ایسے چل رہی ہے۔ تو نیکسٹ لیکچر میں ہم لوگ بات کریں گے اگست کومٹے کے حوالے سے، جو ماڈرن سوشیالوجی کے فاؤنڈر تھے، اور ابن خلدون جو ہیں یہ کلاسیکل سوشیالوجی، یا ہم لوگ اس کو ٹریڈیشنل سوشیالوجی جو ہے اس کے بانی جو ہیں وہ تصور کرتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔